حد ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں شہرام کو کبھی زینیا کی اصلیت کا پتہ چلے گا یا نہیں، اور مہک آخر زرار کو کال کر کے اس کی ماں اور بہن کی اصلیت کیوں نہیں بتا رہی اور کیوں زرار کو اوائڈ کر رہی ہے۔ آج کے ریویو میں ناظرین ہم یہ سب ڈسکس کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جناب زینیا نے شہرام کے گھر جاتے ساتھ ہی ان کے گھر کے سکون کو برباد کرنے کا کام شروع کر دیا ہے، اور شکر ہے کہ سیرت جب زینیا کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہی تھی زرار نے اپنے کانوں سے یہ سب سن لیا۔ اسے اپنی ماں اور بہن کی سازشیں سن کے بہت افسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ چکا ہے کہ زینیا کے سسرال والے اور اس کا شوہر کتنے سادہ مزاج لوگ ہیں۔ زینیا کو سمجھاتا بھی ہے کہ یہ جو سب کچھ تم کر رہی ہو نا، دیکھ لینا ایک دن تمہیں اس سب کی وجہ سے بہت پچھتانا پڑے گا، لیکن تب وقت تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اگر شہرام اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، انہیں اہمیت دیتا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی شہرام کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس کے گھر والوں کو اہمیت دو، ان کی عزت کرو، انہیں محبت دو۔ اس طرح سے تمہارا شہرام کا رشتہ مزید مضبوط ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر تم شہرام کو اس کے گھر والوں کے خلاف کرنے کی کوشش کرو گی تو نقصان صرف اور صرف تمہارا ہوگا۔ لیکن زینیا اس قدر ضدی لڑکی ہے کہ اس پر پہلے کون سا کبھی زرار کی کسی بات کا اثر ہوا ہے جو اب ہوگا۔ الٹا اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ آپ کو دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خود اپنے بھائی کے ساتھ اس کی بنی نہیں ہوئی، اب چاہتی یہی ہے کہ شہرام بھی اپنی بہن سے محبت کرنا چھوڑ دے اور صرف مجھے دیکھے، میرا خیال کرے۔ سیرت زینیا کو یہی پٹیاں پڑھا کے جب گھر واپس جاتی ہے تو پیچھے زینیا نے جو کچھ شانزے کے ساتھ کیا تھا، اب شانزے معصوم سی لڑکی وہ سب اپنے بھائی کو تو نہیں بتاتی، لیکن اندر ہی اندر جب پریشان ہوتی ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ایمرجنسی میں اسے ہاسپٹل لے کر جانا پڑتا ہے۔ یہاں بھی زینیا کو سکون نہیں آتا، وہ یہی چاہتی ہے کہ شانزے اگر ہاسپٹل میں ہے تو اس کے ماں باپ اس کے ساتھ رہیں۔ شہرام سے کہتی ہے کہ ہم دونوں ابھی اسی وقت امی کے گھر جا رہے ہیں، مجھے موم بہت یاد آ رہی ہیں۔ اب شہرام ظاہر ہے کہ نئی شادی ہے، زینیا کی بات بھی نہیں ٹال سکتا۔ اسے کہتا ہے ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ، لیکن اسے اس کی ماں کے گھر چھوڑ کے واپس اپنی بہن شانزے کی طرف آ جاتا ہے کہ اس وقت شانزے کو میری ضرورت ہے۔ لو جی، زینیا کے تو تن بدن میں جیسے آگ لگ جاتی ہے۔ غصے کے عالم میں جب اپنے گھر میں انٹر ہوتی ہے تو سیرت زینیا کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ سب ٹھیک تو ہے نا، اور یہ شہرام کہاں ہے؟ تو زینیا کہتی ہے کہ شہرام واپس چلے گئے ہیں اپنی پیاری بہن شانزے کے پاس، کیونکہ اس کی حالت جو خراب تھی۔ شیم آن یو زینیا، تمہاری وجہ سے ہی تو شانزے کی حالت خراب ہوئی تھی۔ اب اگر اس کا بھائی اس کا خیال رکھ رہا ہے تو تمہیں اس پر بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ اوپر سے جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کرتی ہیں سیرت بیگم، جب اپنی بیٹی کو مزید غصہ دلاتے ہوئے کہتی ہیں کہ شہرام کو ذرا خیال نہیں آیا، نئی نویلی دلہن کو یوں چھوڑ کے چلا گیا۔ تو زینیا بھی غصے سے بھری پڑی ہے، اپنی ماں سے کہتی ہے کہ شہرام کے لیے صرف اس کے ماں باپ اور اس کی وہ بہن امپورٹنٹ ہے، میری تو جیسے کوئی امپورٹنس ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات تو ویسے زینیا کو شادی سے پہلے ہی پتا تھی، کیونکہ شہرام ہمیشہ زینیا سے اپنی فیملی کے بارے میں ہی ڈسکشن کرتا تھا اور زینیا سے بار بار یہی ڈیمانڈ کرتا تھا کہ تم میری فیملی کو اپنی فیملی سمجھو گی اور میری بہن کو اپنی چھوٹی بہن سمجھو گی۔ اور تب تو شہرام کو پھنسانے کے لیے، شیشے میں اتارنے کے لیے زینیا نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ 2 دن بھی شہرام کی فیملی کا خیال نہیں کر سکی۔ اور جناب سیرت بیگم اپنی ہی بیٹی کا گھر خراب کرنے کے لیے اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایسے مرد بیویوں کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتے۔ ہاں، ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی بیویوں کو اگنور کر کے صرف اپنی بہن اور ماں باپ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ان بیویوں کو ضرور اپنے شوہروں سے شکایت ہونی چاہیے، لیکن شہرام جیسا انسان جو اپنی بیوی کو بھی اتنی ہی محبت اور اہمیت اور عزت دیتا ہے جتنی اپنے گھر والوں کو، تو ایسے شوہر کو تو خدا کا تحفہ سمجھنا چاہیے۔ اب لگتا یہی ہے کہ اس کا نتیجہ کچھ برا نکلنے والا ہے۔ خیر، اپنی ماں کے گھر آنے سے پہلے جب شہرام زینیا سے پوچھتا ہے کہ تمہارے بھائی زرار کی تو فریال سے منگنی ہو گئی تھی نا، اور آنٹی نے کہا تھا کہ بہت جلد فریال اور زرار کی شادی ہونے والی ہے، تو اس کا کیا بنا؟ جس پر زینیا بڑے طریقے سے بات سنبھالتے ہوئے کہتی ہے کہ میری امی اور میں تو یہی چاہتے تھے کہ زرار فریال سے شادی کرے،
لیکن زرار بھائی اپنی ایک کولیگ مہک کو پسند کرتے ہیں۔ خیر ہم بھائی کی خوشی کی خاطر اس کے گھر رشتہ لے کر بھی گئے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس نے انکار کر دیا۔ یہاں پر شہرام کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ بھلا زرار جیسے لڑکے کے لیے کوئی لڑکی کیسے انکار کر سکتی ہے، جس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے، کیریئر بھی اچھا ہے اور پھر دیکھنے میں بھی اتنا خوب روح ہے۔ دوسری طرف فریال کی ماں سمین بہت اداس پریشان ہوتی ہے اور یہ سوچ سوچ کے اسے تکلیف ہوتی ہے کہ سیرت بھابی نے کس قدر چالاکی سے میری بیٹی کی قسمت کو چھین کے اپنی بیٹی کی جھولی میں ڈال دیا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ شادی پر کس طرح میری بیٹی کو اپنی ہونے والی بہو کہہ کے سب سے انٹروڈیوس کروایا اور اپنا مقصد پورا ہو جانے کے بعد مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے ہمیں سائڈ پہ کر دیا۔ اتنا تو سمین پہلے سے جانتی تھی کہ اول تو سیرت کبھی فریال کو اپنی بہو نہیں بنائے گی اور بالفرض کبھی بنا بھی لیتی ہے تو سیرت کے گھر میں فریال کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے زرار بہت اچھا لڑکا ہے لیکن اس کے دل میں تو کسی اور کی محبت ہے نا، اور پھر سیرت جیسی ساس، بھلا اس کے ساتھ کون بہو خوش رہ سکتی ہے؟ سمین کا تو دل تھا کہ کاش اس کی بیٹی کی شادی شہرام سے ہو جاتی۔ اب شہرام بھی ہاتھ سے گیا اور سیرت نے جس طرح فریال کو بہو کہہ کے سب سے انٹروڈیوس کروایا، اب بھلا فریال کا اچھا رشتہ کیسے آئے گا؟ سیرت کا یہ سوچ کے بی پی شوٹ کر جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف فریال بھی سدرا کی کال سننے کے بعد بے حد پریشان ہوتی ہے۔ سدرا فریال کو صاف بتا دیتی ہے کہ فریال آپی، آپ کبھی بھی سیرت چاچی کی باتوں پر یقین مت کرنا، وہ کبھی آپ کو اپنی بہو نہیں بنائے گی۔ خیر فریال کو تو صبح ہی اس کی ماں سمین نے بھی یہ بات کہہ دی تھی۔ فریال کو اب اس طرف سے کوئی خوش فہمی بھی نہیں ہے اور ویسے بھی فریال تو دل سے یہی دعا کرتی ہے کہ زرار کو اس کی خوشی یعنی کہ مہک مل جائے۔ اگرچہ دل کے کسی کونے میں زرار کی محبت بھی قید ہے، لیکن فریال اس کے باوجود صرف زرار کو خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ فریال جب گھر پہنچتی ہے تو اس کی ماں جو صوفے پر بے سدھ بے ہوش پڑی ہے، فریال کی حالت تو اسے دیکھ کر خراب ہو جاتی ہے۔ عجیب سے وہم آنے لگتے ہیں، لیکن امید کرتے ہیں کہ سمین کو کچھ نہیں ہوا، وہ بے ہوش ضرور ہوئی ہے۔ ہوپ فلی کہ فریال اسے ایمرجنسی میں لے جائے گی اور سمین کی حالت سنبھل جائے گی۔ بہرحال ہوش میں آنے کے بعد سمین بس فریال سے یہی التجا کرے گی کہ فریال، میں اپنی زندگی میں اپنے جیتے جی تمہیں اپنے گھر کا ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ تو یہاں فریال اپنی ماں کی خوشی کی خاطر شادی کے لیے ہاں کر دے گی، جہاں اس کی ماں چاہتی ہے فریال وہیں شادی کرنے کو تیار ہو جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف ڈرامے کے ویورز کو مہک پر بہت غصہ آتا ہے کہ آخر وہ زرار کو کال کر کے ساری سچائی کیوں نہیں بتاتی۔ تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ مہک جانتی ہے کہ زرار بہت اچھے دل کا مالک ہے اور مہک سے سچ میں بے لوث محبت بھی کرتا ہے۔ مہک زرار کو فون کر کے اگر اس کی ماں اور بہن کی اصلیت بتا بھی دے گی تو ظاہر ہے کہ زرار مہک سے ریکویسٹ کرے گا کہ تم واپس آ جاؤ، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں اپنی ماں اور بہن کے خلاف جا کے۔ لیکن مہک کے لیے محبت سے زیادہ عزت ضروری ہے اور وہ بھی اپنی فیملی کی، تو مہک کبھی بھی ایسی فیملی کا حصہ نہیں بننا چاہے گی جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی عزت پر حرف آیا ہے۔ تو ناظرین میری پریڈکشن تو یہ کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن مہک زرار کو حقیقت تو بتا ہی دے گی، لیکن زرار اور مہک کی شادی نہیں ہوگی، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ زرار کو اس اداس سی شانزے سے آگے چل کے محبت ہو جائے گی اور دو اداس دل مل کے ایک دوسرے کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دیں گے۔ ویسے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، زرار کی شادی ڈرامے کے اینڈ پہ مہک سے ہوگی یا پھر شانزے سے؟ میری تو یہ صرف پریڈکشن ہے، آپ بھی اپنی پریڈکشن اور رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔